أشهد أن عليا ولي الله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جب مولا کائنات اتنے زیادہ بہادر اور شجاع تھے تو آخر کیا وجہ ہے کہ شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پر ہونے والے مظالم کا آپ نے دفاع نہیں کیا؟ تو اس سوال کے جواب میں دو طریقے سے جواب اس کا دیا جا سکتا ہے. سب سے پہلا جواب نقضی. اور جواب نقضی دیکھیے، جواب نقضی اس جواب کو کہا جاتا ہے کہ جس میں جواب تو نہیں ہوتا مگر سوال کو ہی پھیلا دیا جاتا ہے، سوال کو ہی وسعت دے دی جاتی ہے. جیسے یہ کہ اگر کوئی یہ سوال کر رہا ہے کہ مولا کائنات نے شہزادی فاطمہ زہرا پر ہونے والے مظالم کا دفاع کیوں نہیں کیا، تو ہم جواب میں یہ عرض کریں گے کہ خود رسول اسلام نے اپنے زمانے میں ہونے والے مظالم جو مسلمانوں پر طرح طرح سے ڈھائے جا رہے تھے اس کا دفاع کیوں نہیں کیا. جیسا کہ معروف واقعہ ہے کہ جب پیغمبر اسلام ایک مقام سے گزر رہے تھے تو جناب عمار ابن یاسر کی والدہ جناب سمیہ پر طرح طرح سے ظلم و ستم ہو رہا تھا، اور اتنا زیادہ ظلم ہو رہا تھا کہ اسی ظلم کی وجہ سے جناب سمیہ اس دار فانی سے کوچ کر جاتی ہیں، اور پیغمبر اسلام جب وہاں سے گزرتے ہیں تو صرف یہ کہتے ہیں صبرن یا آل یاسر فإن لکم الجنہ، اے آل یاسر صبر کرو، خداوند عالم نے تمہارے لیے جنت رکھی ہے. تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ پیغمبر اسلام نے دفاع نہیں کیا. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ الیاذ باللہ پیغمبر اسلام بہادر نہیں تھے، شجاع نہیں تھے. یا پھر اگر یہ سوال کرنے والا کوئی مخالف ہے، کوئی دوسرے خیمے سے ہے، تو اس کو یہ جواب دیا جا سکتا ہے کہ خود آپ کے خلیفہ سوم یعنی تیسرے خلیفہ نے جب ان کے گھر پہ ہجوم ہوا، جب ان کے گھر پہ حملہ کیا گیا، حتیٰ کہ ان کے ناموس کو بھی پامال کیا گیا، تو انہوں نے بھی دفاع نہیں کیا، بلکہ جواب میں بس ایک جملہ کہا کہ پیغمبر اسلام نے ان النبی قد عہد الی عہدا فانا لہ صابر، کہ چونکہ پیغمبر اسلام نے مجھے وعدہ کیا ہے، مجھے صبر دی ہے، صبر کی تلقین کی ہے، لہٰذا میں صبر کر رہا ہوں. تو آخر کیا وجہ ہے کہ اگر خلیفہ سوم پیغمبر اسلام کی ہوئی وصیت کی بنا پر صبر کریں تو انہیں صبر کا لبادہ اڑا دیا جائے، اور جب مولائے کائنات بحسب وصیت پیغمبر صبر کرتے ہیں تو یہاں پر اشکال ہوتا ہے. تو یہ بہرحال جواب نقضی ہے. اب آئیے جواب حلی کہ آخر کیا وجہ ہے کہ مولائے کائنات نے جناب فاطمہ پر ہونے والے مظالم کا دفاع نہیں کیا. تو بہتر ہے کہ خود اس سوال کے جواب کو مولا کائنات کی زبانی سنا جائے. تو چنانچہ اشعث ابن قیس نے، سلیم بن قیس ہلالی نے اپنی کتاب میں اس حدیث کو جگہ دی ہے. وہ بیان فرماتے ہیں کہ اشعث ابن قیس نے ایک مرتبہ سوال کیا مولا کائنات سے کہ یا امیر المومنین، آخر کیا وجہ ہے کہ آپ نے بعد پیغمبر آپ مظلوم رہے اور طرح طرح سے آپ نے ظلم سہا مگر کبھی تلوار نہیں اٹھائی. تو مولا کائنات نے اس سوال کے جواب میں اشعث کے جواب دیا تھا، فرمایا تھا کہ لم یمنعنی من ذلک الجبن ولا کراہیت الموت. سنیے گا کیا فرمایا، کہا کہ بعد پیغمبر میرا تلوار نہ اٹھانا یہ اس وجہ سے نہیں تھا کہ میں موت سے ڈر گیا تھا یا میں اللہ سے اللہ سے ملاقات کرنے کو پسند نہیں کرتا تھا، نہیں، بلکہ ایسا نہیں تھا، بلکہ میں نے بعد پیغمبر جو تلوار نہیں اٹھائی وہ صرف اس وجہ سے کہ چونکہ پیغمبر اسلام نے مجھ سے وصیت کی تھی، پیغمبر اسلام نے مجھے نصیحت کی تھی کہ اے علی میرے بعد اگر تمہارے کوئی آوان و انصار ہوں ان تجد اعوانا، اور اے علی اگر میرے بعد تم یار و مددگار پانا، اگر تم مددگار کو پانا، لوگ اگر تمہاری مدد کریں تو تم تلوار اٹھانا، اور اگر میرے بعد لوگ تمہاری مدد کو نہ آئے فکفف یدک، تو اے علی اپنے ہاتھ کو روک لینا، صبر کرنا اور اپنے خون کو ضائع نہ جانے دینا، تاکہ اس کے ذریعے سے تم سنت پیغمبر اسلام اور پروردگار عالم کی کتاب کی حفاظت کر سکو. تو معلوم یہ ہوا کہ مولا کائنات نے جو تلوار نہیں اٹھائی وہ صرف اس وجہ سے کہ چونکہ پیغمبر اسلام نے وصیت کی تھی. یہ دوسرا جواب. تیسرا جواب کہ جو عام طور سے علماء اس منزل پر پیش کرتے ہیں وہ یہ کہ دیکھیں مولا کائنات نے اپنی مصلحت شخصی پر دینی مصلحت کو ترجیح دی. کیا مطلب؟ یعنی یہ کہ اگر مولا کائنات بعد پیغمبر تلوار اٹھاتے خلافت کے لیے ہو یا جناب فاطمہ پر ہوئے مظالم کے حوالے سے تو یہ شخصی فائدہ تھا. تو لوگ یہ کہتے کہ مولا کائنات نے شخصی فائدہ اٹھایا اور اپنی شخصیت کے لیے جو تلوار اٹھائی، جبکہ اگر مولا کائنات تلوار اٹھا لیتے تو اسلام میں خانہ جنگی چھڑ جاتی اور شام و روم کی جو قوتیں اسلام کو برباد کرنا چاہتی تھیں اور اسلام پر اور مدینے پر حملہ کرنے کے درپے تھیں، وہ حملہ کر کے مسلمانوں کا کام تمام کر دیتی. اس وجہ سے مولا کائنات نے بعد پیغمبر تلوار نہیں اٹھایا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
أشهد أن عليا ولي